اختلاف امتی رحمت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز، ایک ٹکڑا پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے۔ دوستو، اگر میرا دعویٰ ہے آپ سب سے کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو سمجھ گئے تو آج کے بعد سے آپ کے اختلافات بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ دوستو، اس کو سمجھنے کے لیے میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ دونوں باتوں کو مکمل طور پر سنیے تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماؤں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، لیکن اختلاف اتنا نہ ہو کہ ایک الگ فرقہ بنا کر بیٹھ جائے اور دوسرے کو کافر کہنے لگ جائے۔ دوستو، اگر ایسا ہوا تو اس امت میں چار بڑے امام گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، امام ابو اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ چار بڑے ائمہ ہیں اور چاروں کے چاروں برحق ہے، چاروں کے پاس حدیثیں ہیں، استدلال ہے قرآن و حدیث سے۔ کوئی کسی کو کافر کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو غلط قرار دے ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ چاروں کے پاس اپنی اپنی حدیثیں ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیوبند اور بریلوی کا جو مسلک ہے، جو ماننے والے ہیں، جس امام کی اقتداء کرتے ہیں، وہ ہے امام ابو اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں حضرات اسی امام کی اقتداء کرنے والے ہیں، دونوں حضرات اسی امام کے کتابوں سے مسائل سے استنباط کرنے والے ہیں، تو پھر اختلافات کی کوئی بنیادی وجہ رہا ہی نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں حدیث مبارکہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو اس وقت ارشاد فرمائے تھے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے لیے روانہ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم صحابہ کرام کو دیا، حکم جاری کیا اور کہا کہ آپ لوگ بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے، یعنی بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ راستے میں چلتے چلتے صحابہ کرام کو روانہ کر دیے، راستے میں چلتے چلتے عصر کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام اس خدشے سے، اس ڈر سے کہ کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، انہوں نے وقت رہتے ہوئے اس علت کو سمجھتے ہوئے عصر کی نماز راستے ہی میں پڑھ لی۔ اور بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے ظاہری الفاظ کو سمجھ کر کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھیں گے، تو بعض صحابہ نے نماز کو قضا کر دیے اور وقت چلا گیا، بنو قریظہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں پر عصر کی نماز پڑھی، قضا نماز پڑھی۔ بعد میں دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کرام کو درست قرار دے دیا کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں درست ہیں۔ اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، ان حدیثوں سے، ان واقعات سے یہ استدلال ہوتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ بعض دفعہ دو باتیں بھی درست ہو سکتی ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہو اور یہ بھی صحیح ہو؟ جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہو یہ بھی صحیح ہو، دونوں صحیح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کرے کہ اختلاف امتی رحمت۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو ارشاد فرمایا تھا
کہ میرے صحابہ کے اندر جو علماء کرام ہیں انہوں نے استدلال کیا کہ وقت رہتے ہوئے نماز پڑھ لیں، بعض نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ کو سامنے رکھ کر استدلال کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے، جن حضرات کی یہاں کوئی مستحب چیزیں کی جاتی ہے ان کے یہاں بھی کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث سے کوئی استدلال ہے، جب جا کر وہ پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے تو دین بنا کر لائے نہیں، نہ کسی کے یہاں کوئی فیکٹری ہے دین بنانے کی، اور اگر کوئی کسی مستحب چیز کو نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی نہ کرنے کی دلیل ہے، تو دونوں چیزیں درست ہو سکتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک اور موٹی سی مثال لیتے ہیں جو عوام دیکھتے ہیں، جس چیز کو سمجھتے ہیں، رفع یدین، ہاتھوں کو جھاڑنا۔ بعض حضرات آپ کے پیچھے بھی آس پاس میں بھی نماز پڑھتے ہوں گے اور رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ہاتھ کو جھاڑتے ہیں بار بار ہر رکعت میں۔ تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ یقیناً درست ہے، بالکل بخاری اور مسلم میں مرفوع حدیث ہے اس کے بارے میں، اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ کیا احناف والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ان کو غلط قرار دے سکتے ہیں یا ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، رفع یدین کرنے کی دلیل ہے، اور امام ابو حنیفہ کے پاس رفع یدین، ترک رفع یدین کی دلیل ہے۔ وہ اور بات ہے کہ رفع یدین کو چھوڑنا افضل ہے، ترک رفع یدین کی جو حدیث ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس کو چھوڑنا افضل ہے۔ وہی میں نے کہا تھا نا کہ افضل اور غیر افضل کی لڑائی ہر جگہ ہے، لیکن جس طرح شافعی کے ماننے والوں کو آپ کافر قرار نہیں دے سکتے ہیں، تو ایسے ہی ایک دوسرے کو آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر اتنا کیچڑ کیسے اچھال سکتے ہیں؟ بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ آپ کون ہوتے ہیں یا ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کافر کہے یا کسی کو مشرک کہے؟ یہ بالکل شیوا نہیں ہے ایک مسلمان کا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام مدوں کو سمجھنے اور ان کو سلجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور تمام لوگوں تک پہنچائیے کہ بھائی ان اختلافات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اس سے آپس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور اسلام کا ایک سمجھو کہ مذاق بن جاتا ہے۔ بہت سے اینکر ٹی وی چینل پہ چلایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان بنو گے تو کیا بنو گے، دیوبندی بنو گے، بریلوی بنو گے، کیا بنو گے تم، کون سی فرقے میں جاؤ گے؟ تو یہ ہم غیر کو موقع ہی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے آپ سب بھی کوشش کریں کہ ان فرقوں کے چکر میں نہ پڑیں، صرف اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔